الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومرشدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال ربنا تبارك وتعالى وجل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا الحبيبنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الكلمة الطيبة صدقة أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو، ہمارے ماں باپ کو، کل کائنات کو جو نعمتیں، جو انعامات، جو گفٹس عطا کیے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم گننا چاہو تو اسے گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے اور کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ مائیں بہنیں اور ہم سب غور کریں، اس وقت ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ دینی بات کہی جا رہی ہے اور دینی بات کو سنا جا رہا ہے، اور کہا کس چیز سے بولا اور کہا جا رہا ہے؟ زبان سے۔ سنا کس سے جا رہا ہے؟ کان سے۔ یہ زبان اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بولنے کی طاقت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کو اللہ پاک نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، اس کی خوشی غم کی حسرتوں کا کیا کہنا۔ جسے ہم گونگا کہتے ہیں، وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتا بیچارہ، اپنا غم، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی تکلیف کسی کو الفاظ میں سمجھا نہیں سکتا۔ گھٹی گھٹی سی چیخیں اس کی حلق سے نکلتی محسوس ہوتی ہیں، نہ سمجھائی سمجھ میں آنے والی آوازیں ہمیں اور آپ کو سنائی دیتی ہیں کہ دل پہ وہ وقت بھی کس درجہ گراں ہوتا ہے، ضبط جب داخل فریاد و فغاں ہوتا ہے۔ تو یہ زبان سے بولنے کی ایک نعمت، اسی زبان سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کھانا، اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ کیسا ہے۔ بعض مرتبہ بخار اور بیماری میں ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کڑوی محسوس ہو رہی، کہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ صحت اور یہ زبان سے چکھنے کی طاقت کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ اللہ نے دیا ہے، کسی کے بس میں نہیں کہ کسی گونگے کو گویائی عطا کر دے، بولنے کی طاقت عطا کر دے، الفاظ عطا کر دے۔ اور دوسرا کام ہم اور آپ یہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ دینی بات حضرت والد صاحب بہت کہتے ہیں، جب بھی اللہ پاک کی توفیق سے دینی بات کہنے سننے کا موقع ملے تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ نیت کی مثال حضرت کہتے ہیں جیسے کھیتی میں دانا اور بیج ڈالا جاتا ہے، سیڈز، انگلش میں جسے سیڈز کہتے ہیں، بیج اور دانا۔ نیت بھی ایسی ہوتی، اچھا
دانا ڈالا جائے گا تو اچھا پیڑ نکلے گا، فصل نکلے گی اور پھر اس سے پھل پھول نکلیں گے۔ اچھی نیت کریں کہ جو سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ دینی بات جب بھی کہنے سننے کا موقع ملے، حضرت بہت کہتے ہیں توجہ، دھیان، عظمت، احترام سے کہا سنا جائے۔ ادب عظمت بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک ادب کی بنیاد پہ انسان کو بڑے خاص انعامات سے اور بہت ہی خاص نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ کتابوں میں بڑے بڑے واقعات ہیں اور آسان سے ہم اور آپ اردو میں کہتے سنتے رہتے ہیں، با ادب با نصیب، با ادب با نصیب۔ اللہ نے یہ جو سننے کی طاقت عطا کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ابھی ہمارے سورت کے ایک دوست، ان کے چھوٹے بھائی، ان کے سننے میں کچھ دقت ہونے لگی اور بچی جو پیدا ہوئی اسے بھی یہی تکلیف تھی، تو بچی اور اس کے باپ کے کان میں 3 مشین لگائی گئی تاکہ صحیح سن لیں۔ 3 مشینوں کی قیمت 51 لاکھ روپیہ، اور ہم اور آپ مفت میں، اللہ نے کوئی قیمت نہیں، فری میں اللہ کی اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی جو آیت ہم نے کہا، سنا، پڑھا، اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں، جہاں یہ کہہ رہے ہیں اللہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، انعامات کو، گفٹس کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، یہ تو ایک کان، ایک زبان، یہ آنکھ اللہ نے دیا ہے، یہ ہاتھ، اس کے پکڑنے کی طاقت، اس کا موئنگ پاور اور حرکت کی طاقت اللہ نے عطا کیا۔ ہسپتالوں میں جاؤ تو ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے کہ ایک انگوٹھے کی حرکت اگر ختم ہو جائے، اس کی نسیں سوکھ جائیں تو کتنا ٹیسٹ میں ہی خرچ ہو جاتا ہے، بیماری تو بعد میں پتہ چلے گی۔ یہ ٹیسٹ، یہ کراؤ، جانچ کراؤ، ٹیسٹ کراؤ، ڈاکٹر کی فیس، اور اللہ نے اس نعمت سے نواز رکھا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ گئے، ابھی قریب میں کئی بار ہاسپٹل میں آنا جانا رہا، ایک جونپور کے مسلمان بیمار شخص موجود تھے، آپریشن ان کا جو ہوا ہے تو چہرے، منہ کے گال سے لے کے گردن اور سینہ ہوتے ہوئے پیٹ تک کا آپریشن، اتنا بڑا آپریشن، اس کی وجہ سے بول نہیں پا رہا تھا بیچارہ، آواز صاف سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور ہوا کیا تھا، اس نے فوٹو دکھایا اپنا، گال پہ ایک چھوٹی سی پھنسی تھی، چھوٹی سی دکھائی دے رہی تھی کہ مفتی صاحب دیکھیے یہی چھوٹی سی دکھائی دینے والی پھنسی اندر اس کی رگیں کینسر بن کے پیٹ تک پہنچ گئی تھی۔ گال سے تو اللہ پاک نے جو نعمتیں دیا ہے ہمیں اور آپ کو، اللہ دے کے کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرے بندے، میرے بندیوں، میری نعمت کا شکریہ ادا کرو، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اپنی نعمتوں کو میں اور بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ اگر دینا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، تو اللہ پاک دے کے عاجز نہیں ہو گئے کہ چھین نہ سکیں۔ اللہ پاک دے کے نہیں، سر کا بال اگر اللہ کی نعمت ہے، جب یہ نعمت چھنتی ہے، بہن بیٹیوں کی زینت ہے سر کی، اگر وہی گرنے لگے تو کیسی فکر مند ہو جاتی، یہ تیل، یہ دوا، اور بعض مرد حضرات کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں، چٹیل میدان۔ اب یہ کس نے دیا تھا، یہ کھیتی بالوں کی اللہ نے دیا، اور کس نے لے لیا؟ اللہ نے۔ اللہ جو دینا جانتے ہیں، اللہ پاک چھیننا بھی جانتے ہیں۔ اللہ پاک کی نعمت کے باقی رہنے اور بڑھانے کا یقینی قرآنی ذریعہ شکر ہے۔ حضرت بہت کہتے ہیں شکر سے نعمت، اور آگے آئیے، آپ دونوں حضرات آگے آ جائیے، کوئی آگے ہے نہیں تو مجلس کا ادب یہ کہ اللہ کی نعمت شکر سے باقی بھی رہتی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے، شکریہ یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے اور آپ نے ابھی بات کی سٹارٹنگ اور شروعات میں سنا، اللہ کی توفیق سے کہا گیا زبان اللہ کی نعمت،
بولنے کی صلاحیت اور قابلیت اللہ نے عطا کیا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرے بندوں مجھ سے ڈرو اور سچی صحیح بات کہو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو۔ یہ زبان دیکھنے میں مائیں بہنیں بہت چھوٹی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ چھوٹی سی زبان اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو دنیا اور آخرت میں بڑی عزت اور کامیابیاں دلوا دیتی ہے۔ دنیا میں بھی ہر وہ شخص، ہر وہ بہن بیٹی ماں، ہر وہ مرد جوان بوڑھا جو زبان سے میٹھے بول کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ بیٹی بڑی بااخلاق ہے، بات کرنے کے اس کا سلیقہ بڑا اچھا ہے، یہ بہن بڑی بااخلاق ہے۔ اگر وہ نہ دکھائی دے لوگ پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ بیٹی، کہاں ہے وہ بہن۔ وہ جس مجلس میں رہے لوگوں کو اس سے راحت اور عزت ملتی ہے، آنکھوں کے سامنے رہے تو لوگوں کی خوشی کا سامان بنتی ہے، نہ دکھائی دے تو لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ کتنی اچھی بیٹی ہے، کتنی اچھی بہن ہے۔ یہ زبان، اس کا استعمال صحیح، جب ہم اور آپ اپنے گھروں میں اسے صحیح استعمال کرتے ہیں، بڑوں کو اس کے ساتھ کس طرح بات چیت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا، تو گود کے بچے وہی سیکھتے ہیں، گود کے بچے، اور پھر بڑے ہو کر وہ ہماری اور ان ماں باپ کی عزت اور نیک نامی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمارے ممبئی میں جہاں ہمارا پنچکوسا مرکز ہے کرلا دعوت و تبلیغ کا، وہاں سے ہمارے ابا حضرت والد محترم حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ ممبئی گزر رہے تھے، تو دو جوان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اب کیا میں لڑ رہے ہیں، غصے میں ہیں، آستین چڑھی ہے، گلے کی رگیں پھولی ہیں، آواز میں سختی اور تیزی ہے۔ ایک جوان نے دوسرے کو کوئی ماں کی گالی دیا۔ اللہ معاف کرے، جو کسی اور کی ماں بہن بیٹی کو عزت نہیں دے سکتا، وہ اپنی ماں بہن بیٹی کی بھی عزت نہیں کر سکتا۔ بہن تو بہن ہوتی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ہر ایک کا وہی مقام ہے، وہ اپنی ہو یا کسی اور کی ہو۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اور ایک فیشن سا بنتا جا رہا ہے، لوگ جیسے اس گالیاں دینے کو چھوٹے بچوں سے دلوائی جاتی ہیں۔ استغفر اللہ، یہ بھی کوئی سیکھنے سکھانے کی بات ہے؟ نارمل انداز میں فون پہ یا گھر پہ بات ہو رہی ہے اور جانور کی طرح آدمی گالیاں دیتا ہے۔ استغفر اللہ، بڑا گندا ماحول ہے۔ اور یہ اس چیز کی برائی دل سے نکل گئی تو نتیجہ یہاں تک پہنچا، گھر کی بعض گھرانے کی بہن بیٹیاں بھی گندی گندی گالیاں دیتی ہیں۔ تو حضرت والی صاحب نے جو سنایا کہ کرلا مرکز کے قریب سے گزر رہے تھے حضرت، اور دو جوانوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک نے دوسرے کو گالی دیا۔ کہنے سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے جمع ہونے کا، جیسے آج اعلان ہوا، بڑی تعداد میں موسم کی خرابی کے باوجود راستے میں اتنا پانی جمع ہے، پھر بھی مائیں بہنیں قربانی دے کے آ گئیں، اور ایسا نہیں آرام کر کے آئی ہیں، گھر پہ لوگوں کو مشقت محنت سے کھانا پکا کے کھلا کے برتن دھل کے صفائی کر کے یہ مائیں بہنیں بڑی قربانیاں دیتی ہیں۔ اللہ پاک تھوڑا سا یہ عمل، تھوڑا سا فکر کے ساتھ زندگی بتائیں، کل ان کی ان قربانیوں کے صدقے میں اللہ بڑے بڑے ولیوں جیسا انہیں مقام اور مرتبہ دیں گے۔ ہاں، بڑے بڑے ولیوں جیسا۔ یہ جو قربانیاں مائیں بہنیں دیتی ہیں، جو ابھی اعلان ہوا اور مائیں بہنیں جمع ہو گئیں، اسی طرح بات جو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت والی صاحب نے کہا ہم جمع ہونے کا مقصد کیا ہے، کہ بس ایک دن مہینہ 2 مہینے میں اعلان ہو آ جائے، نہیں، ہم اور آپ نیت کریں انشاءاللہ حالت کوئی بھی خوشی غم کی ہو جائے گالی نہیں دیں گے کسی کو۔ ہم نیت کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے کہ گالی بری چیز ہے، گالی بری چیز ہے، توبہ کریں، اللہ پاک کو یہ بات ناپسند ہے۔ اللہ پاک نے اگر بولنے کی طاقت عطا کیا، وہی اللہ، ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا کسی کا ہاتھ بات کر رہا ہے، کسی کا ہاتھ بات کرتا ہے، کسی کا پیر
نہیں، سر سے کوئی بات کرتا، منہ سے بات کرتا، زبان سے. کوئی پیٹ سے بات کر رہا ہے نہیں. لیکن یہ زبان بھی تو گوشت کا ہی ٹکڑا ہے. آخر یہ حلق سے الفاظ کیسے نکل رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. گوشت کی زبان گائے اور بھینس کی وہ ہماری طرح بات چیت کیوں نہیں کرتی؟ تو کل قیامت میں اللہ پاک جس نے بولنے کی طاقت عطا کیا رب وہی ہے. وہی اللہ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اے آدم کی اولاد، آج ہم تیری بولتی بند کر دیں گے. قرآن میں نختم علی افواہہم، تیری زبان پہ تالا لگا دیں گے، منہ پہ تالا لگا دیں گے. اور وہی اللہ جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دیا تھا وہ ہاتھ کو بولنے کی طاقت عطا کرے گا. اللہ کہتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج تیرا ہاتھ بولے گا، آج تیرا پیر. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے. اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا. تو طے کریں کہ انشاءاللہ یہ زبان کا صحیح استعمال کریں گے. اس میں ایک بات جو آ گئی کہ جمع ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک بھیڑ سی اعلان ہوا، آئے گھنٹہ بھر بیٹھے، گھر سے چلے گئے، یہ بیٹھے چلے گئے گھر، اور کوئی نیت نہیں، کوئی ارادہ نہیں، کوئی لائف چینج کرنے کا کوئی پلان نہیں بنایا، کوئی ہم نے منصوبہ نہیں بنایا. اس طرح نہ ہو. تو وہ جوان نے گالی دیا. دوسرا حضرت والی صاحب کہتے ہیں میں نے سنا دوسرا جوان کہتا ہے تیری ماں کو. تو حضرت نے کہا کہ اب یہ بھی گالی دے گا، پہلے نے بھی تو کیا کیا تھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے. تو شیر تو میں سوا شیر. تو حضرت والی صاحب کہتے ہیں حیرت اس وقت ہوئی کہ دوسرا جواب کہتا ہے تیری ماں کو اللہ نمازی بنائے تو ایسی بات کرتا ہے. تیری ماں کی عمر میں اللہ برکت دے تو سبحان اللہ. وہ کہاں سے؟ آسمان سے تو نہیں آیا تھا وہ جوان، کسی ایسی ماں کی گود سے پل کے آیا تھا کہ جس کی زبان بڑی پیاری اور سچی اور نیک خاتون کہ جو گالیاں نہیں، جو تانے نہیں. تو مائیں بہنیں اللہ پاک کی توفیق سے اللہ ہی کہلوا رہے ہیں کہ ایک چیز یہ کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ تانا دینا، بد دعائیں دینا، تھوڑا سا کچھ ناراضگی پیدا ہوئی شوہر سے، بچوں سے، تو ان کی دل کی نیت نہیں. ارے جو ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی طبیعت کی خراب ہونے پر پوری رات جاگ کر گود میں بٹھا کر گزار دے، وہ اسے مرنے کی تھوڑی بد دعا دے سکتی. لیکن وہ غصے کی حالت میں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اب کیا بولنا ہے، غصے میں کہہ جاتی ہے کچھ بھی. کبھی شوہر کو کچھ کہہ دیا، انبن تو ہوتی ہے، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. کبھی اولاد کو کچھ کہہ دیا. اب بعض مرتبہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ سن لیتے ہیں، اللہ پاک سن لیتے ہیں. جا تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا بیڑا غرق ہو. ہر زبان میں، مراٹھی اور علاقوں کی زبان میں بد دعائیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور نسوانی بد دعائیں، عورتوں کی بد دعائیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کتابوں میں لکھا اس وقت اس کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے آنے، ظاہر ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے. اب وہی بیٹا جس کو برباد ہونے کی، مر جانے کی بد دعا دی گئی، اللہ کی توفیق سے اسکول میں بڑا اچھا نمبر، مدرسے میں بڑا کامیاب، خاندان میں بڑا نمایاں نوجوان ثابت ہوتا ہے. اس جیسا کوئی نہیں، اس کی قابلیت اور صلاحیت اس کے اخلاق میں، لیکن اچانک نوجوانی میں ہی مر جاتا ہے. وہ بچپن کی دی ہوئی بد دعا جو قبول ہوئی تھی جوانی میں ظاہر ہوتی. آج اس وقت کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ، اللہ کرے سچ بھی ہو، اور بہت جو ہے اس چیز کا چرچا مذاکرہ علماء نے بھی کیا ہے کہ اس وقت جو حرم شریف مکہ کے ائمہ کمیٹی کے چیف ہیں، ہیڈ ہیں مکہ میں، امام سدیس جو ہیں دامت برکاتہم، عبد الرحمن السدیس، وہ کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا اور جب غلطی کرتا، مستی کرتا، شرارت کرتا تو میری اماں کہتی
غصے میں اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے. کیا کہتی؟ غصے میں اماں کیا بولتی تھی؟ اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے. صبح وہ بھی کیسی ماں تھی. آج وہ امام نہیں ہے، سارے اماموں کے ہیڈ ہیں اور سردار ہیں، حرم کے امور کے نگراں ہیں. تو یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے دکھ اور درد اور غم اور تکلیف کا احسان بہن بیٹی ماؤں کو زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس تکلیف، دکھ، درد، مصیبت اور آزمائش میں کرنا کیا ہے؟ مخلوق سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے شکوہ شکایت یہ حل ہے؟ حافظ کامل صاحب یہ اس کا علاج ہے؟ نہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ حالات کس کے ہاتھ میں اور کنٹرول میں ہیں؟ اللہ پاک کے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی عادت بنائے. مائیں بہنیں جمع ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے، آنسوؤں کا جو خزانہ ان کے پاس ہے، تھوڑی سی بات ہو رونے لگتی ہیں. جو ذرا کسی نے چھیڑا تو ٹپک پڑیں گے آنسو. کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے تیرا دل اداس کیوں ہے. تو اپنے ان آنسوؤں کا، اپنے غم اور تکلیف کا صحیح استعمال یہ کہ اللہ کے سامنے دعا میں ہاتھ اٹھایا جائے. آج حالات اتنے خراب، انسان ہم اتنے بگڑ گئے، رشتہ دار اور پڑوسیوں میں ایسی جو ہے نفرتیں ہیں کہ دوسرا مصیبت میں ہو تو پہلا خوش ہوتا ہے. پہلا بہت بہت چلا، اڑ رہا تھا، پتہ چلے گا. استغفر اللہ. ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ مومن کے دکھ پہ آدمی خوشیاں منائے. اللہ نے انما المومنون اخوہ بنایا. حدیث پاک میں ہماری پہچان کا اعضاء جسد واحد کہا گیا کہ ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور رشتے، ہمدردی اور غمخواری میں ایسے ہیں جیسے باڈی پارٹس اور بدن کے اعضاء. اگر دانت میں درد ہو تو آنکھ بھی جاگتی ہے، ہاتھ بے چین، پیر اس تکلیف کا ساتھ دیتے ہوئے چل چل کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو ایمان والا دکھی تو ہمیں دکھ ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارے پڑوس کا ہو یا دنیا کے دوسرے کونے میں بسنے والا. ہمارا جو کلمے کا رشتہ اس کا یہی تقاضا ہے. تو یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت، زبان ہم اور آپ طے کریں، اس نعمت کا صحیح استعمال کریں گے. ایک تو اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ گالی دینے سے، تانا دینے سے، بددعائیں دینے سے اور مزہ لے لے کر اللہ ہم سب کو ہدایت اور توفیق دے کا ایسا عام گناہ جو گھر گھر، گلی گلی، محلہ محلہ، فرد فرد میں، ہر شخص میں پایا جاتا ہے، دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا. ایک آدمی میں کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری، کوئی عیب ہے، اس کمی اور کمزوری کو اس کے پیٹھ پیچھے بتانا، بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے. ذکرک اخاک بما یکرہ حدیث پاک میں آتا ہے. آج دیکھیے نا کس طرح پڑوس، ارے آپ کو کچھ پتا بھی ہے یہی سے بات چلتی ہے. کوئی نیا کوئی معاملہ ہو گیا، کسی سے کوئی غلطی ہوئی، نکڑ چوراہا، دکان، چوپال، بیٹھک، ہر جگہ، اور جس کا کچھ نہیں لینا دینا، دوسرے شہر، دوسرے ملک، کوئی بہن ماں بیٹی ہے، فون کریں گے تو خیر خیریت کے بعد، ارے کچھ پتہ بھی چلا آپ کو؟ کیا پتہ چلا؟ ارے فلانا یہی رہ گیا ہے. اچھا، کہنے میں کتنا آسان، سننے میں بڑا آسان، لیکن اس کا وبال دنیا آخرت میں بہت بڑا. اللہ پاک اس جرم سے ایسے ناراض ہوتے ہیں جیسے کوئی اپنے سگی ماں سے غلط کاری کرے، اسے بے آبرو کرے. استغفر اللہ. اتنا آسان سمجھ رکھا ہم نے. قرآن پاک میں اللہ نے کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ہم لوگ مطمئن زندگی گزارے جا رہے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا. تھوڑا سا دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی برکت، علماء اور اللہ والوں کے آنے جانے کی برکت، مدرسے کی پڑھائی کی برکت. اب تو اللہ کا احسان ہے، شعور جاگا اور بیدار ہوا ہے. گاؤں دیہات میں بھی مستورات کے مدرسے، بہنوں کے مدرسے اور دینی جلسے، دینی مجلسیں ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں. تو کچھ تلاوت، کچھ نماز، کچھ تسبیح ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اتنا بڑا گناہ کہ کتابوں میں لکھا ہے کل
قیامت میں جس کی برائی بیان کی جا رہی جسے غیبت کہتے ہیں، اگر ہم نے توبہ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے وہ ایک غیبت کے بدلے کہ یا اللہ اس کی ساری نماز، ساری تلاوت، ساری تسبیح سب مجھے چاہیے، ایک غیبت کے بدلے۔ تو زبان کا طے کریں۔ آج کی اس مجلس میں قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے سلسلے میں بیدار کیا تو صحابی نے حیرت سے پوچھا ہماری باتوں کی بھی پوچھ ہوگی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے سمجھایا تو کتنا بھولا ہے، تیری ماں تجھے روئے تو کتنا بھولا، تو اتنا بھولا ہے۔ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، تجھے نہیں پتا کل حشر کے میدان میں لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے والی چیز یہی زبان ہوگی، زبان۔ الا حصائد، ہم اور آپ دینی مجلسیں ہیں، دینی تعلق کے نام سے مشہور لوگ بھی اس عیب اور لت سے خالی نہیں ہیں، اور کہا اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ کہنے والا دودھ کا دھلا ہے۔ ہمارے علماء اللہ والوں نے لکھا ہے جب اپنے اندر کوئی عیب پاؤ تو اس کو زیادہ بیان کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہیں بھی، جیسے آپ نے ہم نے دیکھا سنا ہوگا چوکیدار جہاں ہوتا ہے رات کو ڈیوٹی دیتا ہے تو جاگنا اسے ہوتا ہے لیکن شور مچاتا ہے جاگتے رہو۔ جاگنا کسے ہوتا ہے اور بولتا کیا ہے؟ ارے خود سے بولتا جاگتے رہ مت سو جا، جاگتے رہو تاکہ وہ خود نہ سو جائے۔ تو یہ زبان کے استعمال کے سلسلے میں بڑی کمی، بڑی کوتاہی، بڑی غفلت پائی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہماری تربیت اللہ فرمائے کہ مائیں بہنوں کا اتنا بڑا مجمع قربانی دے کے بارش کا اتنا پانی جمع ہے۔ کل بتایا مولانا یحییٰ صاحب نے کہ پرسوں یہاں پوری بائک ڈوب جا رہی تھی، پوری بائک راستے میں ڈوب جا رہی ٹنکی تک اس کی، اور آج اتنا بڑا مجمع مائیں بہنوں کا گھر کا کام کاج نمٹا کے آیا۔ تو ایک زبان اللہ کی نعمت، ہاتھ بھی اللہ نے دیا، پیر اللہ نے دیا، آنکھیں اللہ نے دی۔ ہم طے کریں ایک ایک چیز کو قابو کنٹرول کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کئی بیماریاں ہوں تو زیادہ سیریس جو ہوتا ہے پہلے اس کی طرف توجہ کرتا ہے کہ وہ سب تو کنٹرول میں آ جائیں گی لیکن پہلے اس کو قابو میں کرنا ضروری ہے۔ یہ اگر کنٹرول میں نہیں آئی تو پھر اور بھی بیماریوں کا حملہ۔ ایسے یہ زبان ہماری، اسی زبان سے ہم اور آپ غیبت کرتے ہیں، اسی زبان سے بد دعائیں دی جاتی، تانا دیا جاتا ہے، جھوٹ اسی زبان سے نکل جاتا ہے، جھوٹ۔ تو ایک چیز تو یہ غیبت، یعنی کسی اور کا ذکر ہی نہ کریں جس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں۔ اگر بڑی ہمدردی خیر خواہی ہے تو اس بہن بیٹی کو سامنے بٹھا کے پیار سے سمجھا دیا جائے، اس بیٹے کو سمجھا دیا جائے۔ لیکن یہ حیرت ہوتی ہے تلاوت کرتے ہوئے قرآن ہاتھ میں لے کے، تسبیح پڑھتے ہوئے ایک ہاتھ میں تسبیح دوسرے ہاتھ میں فون، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں فون آ گیا تو اس میں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ کوئی خود سے نہیں بچ سکتا، اللہ ہی بچاتے ہیں۔ لیکن ہم نیت تو کریں، ارادہ تو کریں، پہلے جو کمی کوتاہی غلطی ہو گئی اس سے توبہ کریں۔ اچھا، آدمی بہت سی مرتبہ جب کسی سے غصہ اور ناراض ہوتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے عیب، چھوٹی چھوٹی کمیاں لوگوں کے سامنے بڑا بیان کرتا ہے، گویا بہتان لگا رہا ہے، اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ کل اللہ کے ہاں یہ الزام ثابت کرنا ہوگا، اور جس سے خوش ہے اس کے بڑے بڑے عیب پہ پردہ ڈال رہا ہے۔ کہ ہمیں اور آپ کو اپنی کمی اور کوتاہی پہ نظر ڈالنا ہے۔ موت ہم سب کی طاق میں بیٹھی ہے، اللہ نے ماں کے پیٹ میں دنیا سے جانے کا وقت لکھ دیا ہے کہ کون کب جائے گا، اور دنیا سے کسی بیٹی کے ساتھ بھائی، باپ، شوہر، اولاد نہیں جاتی، ماں کے ساتھ اولاد نہیں، ہر ایک کو اکیلا جانا ہے۔ تو ہم نیت کریں، ارادہ کریں، طے کریں کہ انشاءاللہ اس زبان کو برے کاموں سے بچا کر اچھے کاموں کا ہادی بنائیں گے۔ بہت بڑی نے میں نے کہا کہ
کہ اسی زبان کو اگر تھوڑا سا سوجھ بوجھ سمجھداری سے استعمال